ایک راوی آ کر، ایک سائل آ کر امام سے سوال کرتا ہے، بلکہ امام سے تقاضا کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، بہت حالات تنگ چل رہے ہیں، غربت ہے، دعا کریں کہ حالت بہتر ہو جائے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے کہا کہ تو امیر ہے، تو غریب نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کل کے حالات اگر مد نظر رکھیں اور ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو بندہ پھر کہتا ہے کہ ہمارے گھر آ کے ذرا چیک کرو، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، سانس لینے کے لیے ہوا بھی جو ہے وہ صاف نہیں مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ جب اس کو سمجھ میں نہ آئی تب امام نے یہ کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی انسان تمہاری اس ولا، اس محبت، اس عشق کی جو تم میرے بارے میں رکھتے ہو، اہل بیت کے بارے میں رکھتے ہو، اگر کوئی قیمت لگا دے، کیا تم اس قیمت کو ادا کر کے اپنی اس ولا سے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تو امام نے پھر یہ فرمایا کہ اس سے قیمتی چیز اور ہے کیا؟ اس سے قیمتی چیز اور کیا چاہیے؟ یہ وہ ولایت ہے کہ جو خدا نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، کہ قیامت کے دن تمام دنیا کے افراد حسرت کر رہے ہوں گے علی کے پیروکاروں کے اوپر کہ اے کاش کبھی ہمیں بھی اس ولایت کی ایک جھلک ملی ہوئی ہوتی۔ یہ ولایت اس طریقے کی قیمتی چیز ہے اور اتنی بھاری چیز ہے، اس کی قیمت کا اندازہ اگر لگانا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، کم از کم میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا اگر اس طرح کی کبھی کوئی سچویشن بن گئی تو میں اپنے ایمان کا سودا کروں گا یا نہیں کروں گا۔ دعا یہی ہے، خواہش یہی ہے، تقاضا یہی ہے کہ خدا ہمیں ثابت قدمی عطا کرے کہ کسی بھی مرحلے میں اہل بیت کی بلا سے ہاتھ مت اٹھا، اس کو نہ چھوڑے اپنے ہاتھ سے، لیکن تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایسے کردار موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ولایت علی کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں ایک کردار ملتا ہے نیسم تمار کا کہ جو کھجور کے درخت پر لٹک کر زبان کو گدی سے کھنچوا کر راضی تو رہا لیکن علی کی ولایت کا سودا نہیں کیا۔ ولایت علی کا سودا نہیں کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں اپنے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ ہمارا ایک کام جو ہونا چاہیے، ہماری جو ایک جستجو ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا مہنگا کریں کہ دنیا میں اس کا کوئی خریدار نہ ملے۔ توجہ کی اس بات پہ کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا قیمتی کریں کہ دنیا کے مالدار افراد مل کر بھی اگر ہمارے ایمان کو خریدنا چاہیں تو ہم اس ایمان کی قیمت جو ہے ان کے لیے مشکل کر دیں۔ یہ ایمان قیمتی کیسے بنے گا؟ ایمان قیمتی بنتا ہے اپنی پختگی کے اندر۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف۔ ایمان کے اندر
مضبوطی جتنی آئے گی. اس کو اگر میں چھوٹی سی مثال کے ساتھ اگر سمجھانا چاہوں مطلب کو تو شاید ایک حد تک مطلب واضح ہو جائے کہ اگر ہمارے سامنے ایک سچویشن ایسی بنا دی جائے کہ کہا جائے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, آپ ولایت سے ہاتھ اٹھا لیں, میرا خیال میں ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ انکار کر دے گا, 1 لاکھ کے پیچھے ولائے علی کو چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے یہ حالت رکھے کہ میں تمہیں 10 لاکھ دوں گا, ولائے علی سے ہاتھ اٹھا لو, تو وہ بہت ہی کمزور ایمان انسان تھوڑا سا سوچنا ضرور شروع کرے گا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ یہ 10 لاکھ روپے ہاتھ سے نہ جائیں. ایسا ہے نہیں. یعنی اپنے آپ کو ذرا تصور کر کے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے, اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ ہر انسان اپنے نفس سے زیادہ آگاہ ہے, اپنے بارے میں زیادہ بصیرت رکھتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے اگر یہ آفر کی جائے تو کیا میں حق سے, ولایت سے ہاتھ اٹھاؤں گا یا نہیں, تو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کہہ رہا ہوں, ہم اپنے آپ کو ذرا پرکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو 100 کروڑ روپیہ دیتا ہوں, ولائے علی سے ہاتھ اٹھائے, تو دل میں کچھ گدگدی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تو انسان تمام سخت ترین حالات کے اندر ولائے علی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے تو خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے اس ایمان کی مضبوطی والی نعمت عطا کی ہے کہ اس کا کوئی خریدار نہیں بن پایا. اور اگر کہیں پر ہمارے ایمان میں کمزوری نظر آ رہی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی جو جگہ ہے وہ مجلس حسین ہے, مجلس حسین ہے. اگر ایمان کو قیمتی بنانا ہے, اگر ایمان کو اتنا قیمتی بنانا ہے کہ دنیا میں کوئی خریدار نہ ملے, تو اس کی بہترین جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں, اس لیے چونکہ مسلسل مجلس اہل بیت میں حاضر ہوتے ہیں. اس مجلس کے اندر جو اللہ کا فیض بٹ رہا ہے اس کو اپنی ظرفیت کے مطابق لے کر جاتے ہیں. کہ مجلس حسین ایک سادہ سی مجلس نہیں ہے کہ آپ اگر فقط آ کر سن کر ذمہ داری ادا کر کے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے اور چند مفاہیم کا مجموعہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, میں نے کچھ مطالب کو سیکھ لیا ہے. اگر یہ ذہن بنا کر آئیں گے, اگر اس طریقے سے مجلس میں بیٹھیں گے, تو کبھی بھی انسان اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر پائے گا. انسان کا ایمان مضبوط تب ہوگا جب اس مجلس میں بیٹھ کر امام حسین کی یاد میں درس لے رہا ہوگا, تاریخ سے عبرت لے رہا ہوگا, اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر جو حاکم اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر اپلائی کر رہا ہوگا. پھر انسان جو ہے وہ ایک مضبوط ایمان کا مالک بنے گا. آہستہ آہستہ انسان اس کو سنبھال کے رکھے گا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پرخطر دنیا ہے, پرخطر ماحول ہے, جگہ جگہ پر طوفان ہے, جگہ جگہ پر خطرہ موجود ہے, جگہ جگہ کے اوپر پریشانیاں موجود ہیں. اب ان پریشانیوں سے, ان خطروں سے, ان طوفانوں سے
कैसे बचा जाए, तो रसूलुल्लाह ने निशानदेही पहले ही कर दी थी कि मसलो अहले बैती फीकुम का सफीन का मसल सफीनत नूह, अहले बैत की मिसाल तुम्हारे अंदर उसी तरह है जिस तरह नूह की कश्ती थी। मन रकेबहा नजा, जो सवार हुआ वो निजात पा गया। मन तखल्लफ अनहा गरिक, और जो पीछे रह गया, जो सवार ना हो सका, वो गर्क हो गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम निजात की वो कश्ती है कि अगर हमें कहीं पर परेशानी आए, चाहे मेरे घरेलू हालात के अंदर परेशानी हो, चाहे बिजनेस के अंदर कोई परेशानी हो, चाहे फिक्री तौर पर मुझे कोई परेशानी हो, चाहे आपके सियासत के हवाले से कोई परेशानी हो, मुल्की हवाले से कोई परेशानी हो, तो तमाम का राह हल हमें अहले बैत की सीरत में पहले से मौजूद मिलता है। हर एतबार से उनकी सीरत हमारे लिए नक्शा राह है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तो फिर बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं जो उम्मीद बढ़ाते हैं इंसान के अंदर। इरशाद होता है कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चिराग है। अगर गुनाहों की तारीकियों में इंसान जिंदगी गुजार रहा हो और दिल में नूरानियत चाहता हो, तो मजलिस में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र मुसीबत करके अपनी आंखों से आंसू बहाकर उस दिल के अंदर तारीकी को जायल करके अपने दिल को नूरानी कर सकता है। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, निजात की कश्ती है इमाम हुसैन। अब यहां पर एक ताबीर जो इजाफी मिलती है वो बहुत खूबसूरत है। अगरचे इसके बारे में कहा जाता है कि यह रिवायत साबित शुदा नहीं है, लेकिन इसके मजमून को अगर देखा जाए तो इसके मजमून में कोई मुश्किल नजर नहीं आती। मंसूब है हमारे छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, मंसूबे नाम से। मैं अभी इसके एतबार के ऊपर बात नहीं कर रहा, मजमून चूंकि बेहतर है इस मजमून के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि कुल्लुना सुफुनुन नजा, हम सब के सब निजात की कश्ती हैं। इमाम फरमा रहे हैं हम 14 के 14 कुल्लुना सुफुनुन नजा, हम तमाम के तमाम निजात की कश्ती हैं। वलाकिन्ना सफीनत जद्दियल हुसैन औसा वफी लुजजिल बिहार असरा, लेकिन मेरे जद हुसैन की कश्ती सरी भी है, तेज भी है, और उसके अंदर वुसअत भी बहुत ज्यादा है। इमाम हुसैन की कश्ती, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफीनतुन नजा है, लेकिन सफीनतुन निजात, इमाम हुसैन की निजात की जो कश्ती है, इसके अंदर वुसअत, जगह भी ज्यादा है और तेज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप जगह को मद्देनजर रखें तो आपको यहां हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा बूढ़ा इंसान भी इस कश्ती में नजर आएगा, और हुर इब्ने यजीद जैसी शख्सियत के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाला है, इमाम हुसैन उसको भी अपनी कश्ती में जगह देते हैं। वलकिन्ना सफीनता जद्दियल हुसैन औसा, हर किस्म का इंसान आपको, अगर कोई निजात का तालिब है, अगर वो खुलूसे दिल से नादिम है, अगर वो निजात के रास्ते पर आना चाहता है, तो लकिन्ना सफीनत जद्दियल हुसैन औसा,
اس کشتی کے اندر اتنی جگہ ہے، تو چاہے جس طبقے کا بھی ہے اس کشتی میں جگہ موجود ہے، آ جا، حسین تجھے قبول کر لے گا۔ امام حسین رد نہیں کریں گے، فقط شرط یہ ہے کہ انسان اہل بننے کی کوشش کرے، اہل بننے کی کوشش کرے، حر بننے کی کوشش کرے۔ اگر انسان حر جیسا ارادہ کر لے، تو چھوٹا گناہ نہیں ہے حر کا کہ امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روک کر کربلا کی طرف رخ موڑ دیا، اور شقی ترین انسانوں نے، دنیا کے بہترین انسانوں کو کربلا کی زمین پر خاک و خون میں غلطان کر دیا۔ اس کا سبب پہلا جو ہے وہ حر قرار پاتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے نادم ہوتا ہے اور رجوع کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، تو امام حسین اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ بس یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے، لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع، یہ جملہ ہمیں مصداق ملتے ہیں اس کے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کربلا عاشور کی رات امام حسین علیہ السلام سے مل کر نجات کا راستہ پاتے ہیں، اس سے پہلے وہ باطل کے راستے پر تھے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَفِي لُجَجِ الْبِحَارِ أَسْرَعَ، اور سمندر کے طوفانوں کے اندر تیز رفتار کشتی کا نام سفینہ حسین ہے۔ یعنی اگر انسان نادم ہو جائے، خلوص دکھا دے، تو شاید اس مجلس میں بیٹھ کر اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر تائب ہو جائے، نادم ہو جائے، تو زندگی چاہے 60 سال کی کیوں نہ ہو، فقط دل میں چند سیکنڈ کی ندامت کا آ جانا امام حسین کی یہ مجلس اس کے دل کو پاک صاف ایسے کر دے گی جیسے یہ انسان ابھی دنیا کے اندر آیا ہے۔ اسرا، تیز، اور اس اسرا کی مثال بھی حر ہے۔ کتنی دیر لگی حر کو جہنم سے نکل کر جنت میں آنے میں؟ کتنی ٹائم لگا اس کو؟ گناہ کا بوجھ دیکھیں اور ادھر سے اس کی نجات کا ٹائم دیکھیں، کتنی تیزی کے ساتھ اس کی توبہ قبول ہوئی۔ امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور جنتی بنا، شہداء میں قرار پایا۔ آج اس حر کا مقام بلند ہے ان لوگوں سے کہ جو اہل بیت کی محبت تو رکھتے ہیں لیکن حر جیسی محنت نہیں کر سکے۔ حر نے باطل کے راستے پر زیادہ وقت گزارا تو صحیح، لیکن اپنے سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب تائب ہو گیا تو حسین نے سچے دل کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر اس کو معاف کیا۔ یہ اسرا، امام حسین علیہ السلام کی کشتی اوسع ہے یعنی وسیع، اور اسرع ہے یعنی جلدی، تیز، ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر، دیری ہماری طرف سے ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نہیں۔ دیر ہم کر رہے ہیں، ہم تیار نہیں ہو رہے، ہم بعض اوقات ارادہ کر کے توڑ دیتے ہیں، ہم اپنے خلوص کے اندر خالص نہیں ہیں، ہم اپنی محبت کے اندر حقیقی محب نہیں بن پا رہے ہیں، ہم محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیری جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اہل بیت کی طرف سے نہیں۔ اہل بیت تو انتظار میں ہیں کہ بھٹکا ہوا انسان کب آ کر نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور ہم اس کو اپنی کشتی میں شامل کریں۔ اہل بیت تو تیار ہیں، اور خداوند متعال کی اس نعمت پر کتنا انسان شکر کرے کہ اس کشتی کے اوپر سوار ہونے کے لیے خدا
ہر وقت ہمیں موقع عنایت کرتا رہتا ہے. میں نے جو پہلا جملہ ادا کیا کہ ہم لاکھ بلکہ کروڑوں بار شکر گزار ہیں خدا کے کہ خداوند متعال نے ہمیں زندگی نصیب کر کے اس محرم کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اے میرے بندو، میں جانتا ہوں کہ تم گناہگار ہو، میں جانتا ہوں تم خطاکار ہو، میں جانتا ہوں کہ تم نے بار بار ارادہ کر کے اس کو توڑا ہے، میں جانتا ہوں تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن اگر اب بھی پلٹنا چاہتے ہو اور جلدی میری طرف سفر کرنا چاہتے ہو تو میں نے حسین کی کشتی کو بھیجا ہے اور سوار ہو جاؤ. مجلس عزا سفینۃ النجاۃ، مجلس عزا حسین علیہ السلام کی کشتی. ہم یہاں آتے ہیں اپنے آپ کو اہل کرنے کے لیے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے حر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی کشتی میں سوار کرایا، ہم بھی اسی طریقے سے ہاتھ بڑھائیں اور امام حسین اپنی کرامت، اپنی عزت، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاتھ کو تھام کر اپنی کشتی میں جگہ دے دیں. یہ مجلس کوئی کم جگہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں مجلس کی اہمیت کو اس عنوان سے اس طرح بھی بیان کروں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا نام ہے. توجہ کیجیے گا، مجلس امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا نام ہے. اس کو میں تھوڑا سا مثال کے ساتھ اگر میں سمجھاؤں، فرض کریں آپ امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے لیے موقع فراہم ہوا ہے کہ آپ امام کے گھر تشریف لے جائیں اور امام کی زیارت کریں، تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کرے گا، باوضو ہوگا، امام کی طرف بڑا عاجزانہ قدم اٹھا رہا ہوگا، در پہ دستک دینے کے بعد بہت ہی عاجزی کے ساتھ انسان جو ہے وہ امام کے محضر میں سر جھکا کر بیٹھے گا اور امام کی باتوں سے، ان کے فیض سے لطف اندوز ہوگا. جب ہم مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں کیا ذہن میں ہوتا ہے ہمارے؟ ہم کس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں؟ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب لینا ہے، زیارت کا ثواب لینا ہے. اس کو ایک اور طرح سے میں اگر بیان کروں، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کربلا کے اندر جاتے ہیں اور امام کی زری کے سامنے حاضر ہو کر امام کی زیارت کرتے ہیں، اور ہم آ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کربلا کی طرف سفر کر کے کربلا میں حاضر ہو کر ذریعے مبارک کو ہاتھ لگا کر وہاں پر زیارت نامہ پڑھ کر آئے ہیں، یعنی امام کی زیارت کی ہے ہم نے. مجلس کے اندر انسان اگر اس نیت سے آئے کہ میں امام کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس انسان کی زیارت اور اس انسان کی زیارت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ علیہ السلام کی اگر حدیث کی طرف رجوع کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی. ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے منسوب حدیث ہے،
کہ ہماری زندگی کے اندر زیارت، ہماری زندگی کے بعد زیارت، دور کی زیارت، نزدیک کی زیارت میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط احساس، توجہ قلبی۔ اگر ایک انسان، توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، اگر ایک انسان کربلا میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے زری کے مقابلے میں بیٹھ کر زیارت پڑھ رہا ہو، لیکن زیارت پڑھتے ہوئے اس کی توجہ نہ ہو، لیکن مجلس میں بیٹھ کر ایک انسان امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کو سن رہا ہو اور دل مکمل حسین کی طرف ہو، تو اس کی زیارت کا ثواب اس انسان کی زیارت سے افضل ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کر بغیر توجہ کے پڑھ رہا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم عنصر توجہ ہوتی ہے، توجہ۔ یہ توجہ جہاں بھی حاصل ہو جائے، یہ توجہ جہاں بھی آ جائے، چاہے آپ نزدیک ہو یا دور، آئمہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقط یہ ہم نے توجہ کے ساتھ فقط آئمہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی زیارت کا قصد کرنا ہے، اور خدا نے ہمیں یہ کیا بہترین دن، بہترین ایام، بہترین مجلس، بہترین مقام عنایت کیا ہے۔ اس کے اندر انسان کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے اپنی اس توجہ کو۔ مشکل توجہ ہے، یہ توجہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم توجہ نہیں کر پاتے، اور مجلس کے اندر بیٹھ کر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ توجہ ہو جائے تو اہل بیت کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ان کا خزانہ دینے سے کم نہیں ہوتا، کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمی آتی ہے۔ ایک اور مطلب کہ جو اب یہاں سے ایک نتیجہ جو نکلتا ہے، اس کے اوپر زیادہ اب آگے بحث نہ کروں، میں اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں۔ آج چونکہ پہلا دن تھا اور محرم کی طرف توجہ، مجلس کے اندر حاضری، اس کی اہمیت، اس کی کیفیت کو جاننا پہلے ضروری ہے۔ یعنی پہلے پتا ہو کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں، پہلے پتا ہو کہ بیٹھے کہاں ہیں، پہلے پتا ہو کہ لینے کیا آئے ہیں، پھر انسان توجہ سے جب سنے گا تو خدا اس ظرف کو خود بخود بڑھا دے گا۔ ایک نقطہ آ گیا، عرض کیے دیتا، اگر درمیان میں کہیں دوبارہ اس بحث ہماری یہاں تک نکلی تو اس کی وضاحت کروں گا کہ آپ اگر یہ ایک ظرف ہے، اس کے اندر ایک خاص لمٹ ہے پانی آنے کی، توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، آپ اس کے اندر اس کی لمٹ کے مطابق پانی ڈالیں گے تو پانی گرے گا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں چاہوں گا اس کے اوپر شاید یہ آپ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں، مجلس کی اہمیت پتہ چلے گی، اہل بیت کے علم اور نور کا اندازہ ہوگا، اور پھر انسان آج سجدہ شکر بجا لائے گا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ یہ گلاس ہے، اس کی اپنی ظرفیت ہے، اس کی اپنی جگہ ہے، لمٹ ہے، اس کے اندر پانی جتنا آتا ہے اس نے اتنا ہی اپنے اندر پانی لینا ہے۔ اگر آپ اضافی پانی ڈالیں گے تو پانی گرنا شروع ہوگا، گلاس پھیلنا شروع نہیں ہوگا۔ آپ چاہے کسی بھی برتن کی مثال لے لیں، برتن کی ظرفیت اپنی جگہ باقی رہتی ہے، آپ جتنی چیز اضافی ڈالتے رہیں گے وہ چیز گرنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اہل بیت کے معارف کے اندر خاصیت ایسی ہے کہ ہمارا ظرف چھوٹا ضرور ہے، لیکن جیسے جیسے ہم وہ ظرف میں معارف اہل بیت کو ڈالنا شروع کریں گے تو یہ ظرف بھرے گا نہیں بلکہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ظرف پھیلنا شروع ہوتا ہے، ظرف کے اندر وسعت آتی ہے، جگہ بنتی ہے، اور انسان کبھی ان معارف سے لبریز نہیں ہوتا کیونکہ میرے وجود کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے، مجھے وجودی طور پر وسعت ملتی ہے۔
اس وجہ سے ہر سال اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر روز اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس تذکرے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے ظرف کو، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، قرآن کے اندر ایک مثال دی گئی ہے اس بات کی کہ ہم نے پانی کو آسمان سے زمین کی طرف برسایا اور وہ پانی پھر کیا ہوا؟ ظرفیت کے مطابق نالیوں کے اندر بہنا شروع ہوا۔ نالیوں نے اتنا پانی لیا جتنی ان کے اندر ظرفیت موجود تھی۔ اب سوال یہ ہے، میرے ذہن میں یہ آتا ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے غفلت کی، میں نے سستی کی، جس کے نتیجے میں میرے وجود کا پیمانہ ظرف جو ہے وہ تنگ ہے، چھوٹا ہے، میں کیسے اس ظرف کو وسیع کر سکوں؟ تو اہل بیت نے کہا ہے امام حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھو، تمہارے ظرف میں وسعت آنا شروع ہو جائے گی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وآل محمد بلند الصلوات، اللہم صل علی محمد عجل فرج۔ مجلس کے ہمیں سمجھ رہے ہیں کیسی ہے؟ یعنی یہاں نہ صرف یہ کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، نہ صرف یہ کہ دل نورانی ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ کی ندامت کو قبول کیا جائے گا، آپ کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، بلکہ آپ کے وجود میں اتنا وسعت عطا کر دی جائے گی کہ آپ جتنا چاہیں معرفت کو اپنے اندر سموئیں، یہ معرفت کا پیمانہ لبریز نہیں ہوگا۔ یہ مجلس کی برکت ہے۔ اور پھر اگر اس طرح سے وہ حدیث کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ کلنا سفن النجات لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع واسرع، اگر اس حدیث کو دیکھیں تو مجلس میں بیٹھ کر انسان کے اس ظرف کے وسیع ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ممکن ہے کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر انسان کی توجہ ہو اور حسین ایسا کرم کریں کہ اس وجود کے پیمانے کو اتنا وسیع کر دیں کہ ہم دقیق سے دقیق مطالب کو آسانی سے سمجھ لیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ میرا وجود، میرا ظرف وسیع ہو رہا ہے؟ ایک علامت چھوٹی سی ذکر کرتا ہوں، یہ میں نے تجربہ کیا ہے، آپ لوگ زیادہ اس کو بتائیں گے کیونکہ ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھ لیں زیادہ، تو بعض اوقات بعض مطالب مشکل نہیں رہے، لیکن آپ مومنین حضرات اس کو زیادہ احساس کر سکتے ہیں کہ اگر عام درس کے اندر، توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، اگر ایک عام درس کے اندر مطالب بیان کیے جائیں تو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ درس کے مطالب تھوڑے سے بھاری تھے، سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، یا شاید میں سمجھ نہیں پایا، لیکن مجلس اذاں پر ان پڑھ مومن بھی آ کے بیٹھتا ہے، منبر سے جب فیض اہل بیت کو لے رہا ہوتا ہے تو خدا اس کے وجود میں ایک ایسی وسعت پیدا کرتا ہے کہ کسی قسم کا بھی مطلب ہو، کسی نہ کسی حد تک مطلب کو سمجھ کر پلے سے باندھ کر اٹھتا ضرور ہے، اٹھتا ضرور ہے، مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اس مجلس کی برکت ہے، یہ اس جگہ کی برکت ہے کہ انسان کے اس سوچنے کی وسعتوں کو زیادہ کر دیتا ہے خدا، کہ اگر کوئی مشکل مطلب بھی ہو، انسان اگر توجہ کر کے بیٹھا ہو، ارادہ کر کے آیا ہو کہ آج میں نے اس دسترخوان سے اپنے نصیب کا ضرور لے کر جانا ہے رزق، تو خدا اس کو اس رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ حسین کے اس دسترخوان کی خاصیت ہے کہ یہ مطلب کسی بھی لیول کا ہو، خدا اس کو ضرور سمجھا دیتا ہے، فقط ارادہ، توجہ، یہ چیز اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔
یہ مجلس اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کی مالک ہے. یقین مانیں خود ایران کے اندر بھی ہم نے اس کو ملاحظہ کیا ہے کہ دقیق ترین مطالب علماء مجلس کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں. نیچے بیٹھے ہوئے انسان، کوئی دکان چلانے والا، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی اسکول میں پڑھانے والا، مختلف سطح کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس مطلب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایسا دسترخوان لگایا ہے کہ جہاں پر تمام لوگ اپنی تمام سطح کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن فیض سارے لے کر جاتے ہیں. کوئی بھی اس دسترخوان سے بغیر اپنے حساب سے رزق لیے یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتا، یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتا. یہ حسین کی اس مجلس کا صدقہ ہے. ہمیں یہ جتنا زیادہ اس کا اہتمام اگر انسان کرے تو انسان کا شعور بلند ہوتا ہے. ایک اور چیز جو یہ مجلس عطا کرتی ہے، جس کی اشد ضرورت ہے ہمیں، یہ مجلس، اس کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. اس مطلب کو خلاصے کے طور پر بیان کر کے اگر کوئی مطلب رہ گیا دوبارہ تو کل کی مجلس میں اس کو وضاحت کر دوں گا. ایک چیز فقط ہمارے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک نیچر ہے، انسان جتنا زیادہ احساسات کے ذریعے، توجہ کیجیے گا میرے جملوں کی طرف، انسان جتنا جلدی احساسات کے راستے کسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اتنا کسی اور راستے سے نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا، احساسات کے ذریعے، مثلا اگر آپ کے ساتھ کوئی احساسی گفتگو کرے تو آپ جلدی متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آ کے آپ کے ساتھ عقلی گفتگو کرے تو آپ اتنا زیادہ لنک اس کے ساتھ برقرار نہیں کرتے، ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے میں. لیکن اگر احساسات کے سہارے وہ آپ کو لے کر چل رہا ہو تو آپ بڑا جلدی اس کے ساتھ لنک قائم کر لیتے ہیں. مجلس حسین نے انسان گریا کر کے، اپنی احساسات کو بیدار کر کے اہل بیت کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جڑ جاتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور بھی اگر اس کو دھمکانے کے لیے آئے گی تو انسان سر کٹانے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ حسین کی مجلس ہمیں عطا کرتی ہے. یہ جو احساسی پہلو ہے جو اس کے اندر، یہ جو گریے کا پہلو ہے اس کے اندر، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس پہلو کو بہت کم سمجھا گیا ہے. بعض لوگوں نے گریے کے مسئلے کو ہدف بنا کر پیش کیا کہ ہمارا کام فقط امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. اور بعض لوگ دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ علم لینا چاہیے، علمی گفتگو ہونی چاہیے، یہ زیادہ گریے والا ماحول بنانے کی اتنی کیا ضرورت ہے، علمی گفتگو ہو. نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہ ٹھیک ہے. جو جس کا مقام ہے وہ مقام دے کر اگر ہم چلیں گے تو ہم بہتر انداز میں اہل بیت کے فیض سے فیض یاب ہو سکیں گے. اور یہی میں نقطہ عرض کر رہا تھا، ایک چیز جو ہمیں طے کرنی ہے. خداوند متعال نے ہماری خلقت کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو خلق کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. کیوں عبادت کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب ہوں، قرب الہی نصیب ہو. ہمارا مقصد جو خلقت کا ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے. اس اللہ کی ذات تک پہنچنے میں ایک
عبادت ہے کہ جو یہ وظیفہ اور ذمہ داری ادا کرتی ہے. لہذا خدا نے اس آیت میں اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ عبادت کریں گے تو قرب الہی تک پہنچیں گے. اور جب ہم مجلس کو دیکھتے ہیں تو یہ احساسات انسان کے اندر عشق اور ولولے کو بڑھاتے ہیں. جب انسان کے دل میں عشق ابھرتا ہے تو یہ عشق انسان کے بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پھر اہل بیت کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کرنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین کے اندر ایسی حرارت موجود ہے مومنین کے دلوں کے اندر جو کبھی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی اسے. یہ حرارت جو پیدا ہوتی ہے انسان کے بدن میں، کبھی اس تمثیل کے اوپر کام کریں کہ کیوں قتل حسین کو حرارت سے تعبیر کیا ہے. مختلف انداز سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. انسان کے بدن میں حرارت اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے. حسین کی مجلس میں آ کر اگر کوئی ایکٹیو نہ ہو تو وہ اہل بیت کے فیض سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ اس مجلس میں آ کر حرارت لے کر جائے اور اہل بیت کے مشن کے اوپر نکل پڑے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس مجلس نے ہمیں فائدہ دیا ہے. حرارت جو ہے انرجی پیدا کرتی ہے. مجلس کے اندر آ کے انسان امام حسین کا ذکر سن کے ایک انرجی لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور مضبوطی ایمان پھر اس کو باطل کے سامنے ڈٹنا سکھا دیتی ہے. آج دشمن بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ شیعہ کے پاس کربلا ہے، اس وجہ سے ان کو جھکانا ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی مجلس ہے کہ جو آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ آپ نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اور آپ کے دل میں جب تک حرارت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان مضبوطی کے ساتھ قدم نہیں اٹھا سکتا. ہوتا ہے نا. ایک اور چیز، حرارت زندگی کی علامت ہے، ٹھنڈک مردہ ہونے کی علامت ہے. توجہ ہے اس بات کی طرف؟ انسان نے اگر چیک کرنا ہو کہ یہ جو میرے سامنے باڈی پڑی ہے یہ زندہ ہے یا مردہ، تو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں. اگر باڈی ٹھنڈی ہو چکی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، اور اگر حرارت موجود ہو تو کہتے ہیں یہ ابھی زندہ ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں معاشرے کے طور پر، تو دیکھیں کتنی حرارت ہمارے اندر موجود ہے. اس حرارت کا میزان چیک کریں، کتنا میزان میں ہم حرارت رکھتے ہیں اتنے ہی اعتبار سے ہم پھر زندہ ہیں. حرارت زندگی کی علامت ہے. اسی طرح تمثیل بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے کہ ان ساری تمثیل کہ کیوں یہ حرارت کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. تو خداوند متعال نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس محرم کے اندر حاضر ہو کر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں. امام حسین علیہ السلام نے جو فیض، اللہ کا فیض ہے، اور یہ دسترخوان بچھایا ہے، اس دسترخوان سے اپنے حساب سے، اپنے ظرف کے مطابق اس فیض کو لے کر جائیں. بلکہ جیسے میں نے وضاحت کی ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے ظرف کے مطابق فیض لے کر جائیں، بلکہ اتنا فیض لے کر جائیں کہ آپ کا وہ ظرف جو ہے وہ وسیع ہونا شروع ہو جائے، وسیع ہونا شروع ہو جائے. یقین مانیں اگر مجلس کی اہمیت کے اوپر اشرا پڑا جائے تو کم ہے. ایسے ایسے مطالب ہیں بیان کرنے کے لیے کہ جو انسان کو ضروری ہیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر کہ اس کو توجہ کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے تو انسان کبھی ناکام زندگی نہیں گزار سکتا. بہرحال وقت ختم ہو چکا.
محرم کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چاند دیکھا جاتا ہے اور پھر چاند دیکھنے کے بعد اس مہینے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ آج میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کی زبانی مصائب بیان کرتا ہوں، بہت دردناک، بہت دردناک۔ امام رضا علیہ السلام کربلا محرم کو یاد کر کے اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں، آپ نے فقط وہ درد کا احساس کرنا ہے کہ جب امام رضا یہ جملے ادا کر رہے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر اپنے دلوں کو امام رضا کے دل سے متصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام رضا کیا فرماتے ہیں کہ یبن الشبیب ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیت فیما مضی یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمت۔ جاہلیت کے اندر عرب جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لیتے تھے، جنگ و قتال اور ظلم کو روک دیں۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ ذرا اپنے دلوں کی کیفیت کو امام کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ چاند دیکھا ہے امام رضا نے، اپنے صحابی کو بیان کر رہے ہیں، یبن شبیب، اے شبیب، جاہلیت میں عرب بھی اگر محرم کے چاند کو دیکھتے تھے تو اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لیتے تھے، لیکن کیا کریں اس نام نہاد مسلمان امت کا کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی آل رسول کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا، عاشور کے دن رسول اللہ کے قریب ترین اور محبوب ترین شخص کا اس طریقے سے قتل کیا کہ آج تک انسانیت اس ظلم کے اوپر رو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا بین یہاں ختم نہیں ہوتا، فرماتے ہیں ابن شبیب، اہل جاہلیت بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ما عرفت هذه الامة حرمت شہرها، لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھا، ولا حرمت نبیها، اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال رکھا۔ یہ امت دیکھتی تھی امام حسین کے گلے کو بار بار پیمبر بوسہ دیتے تھے، لیکن امت نے کوئی حرمت کا خیال نہ کیا، اسی گلے پر خود خنجر سے وار کیے جس پہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کے حسین علیہ السلام کو کھلایا کرتے تھے۔ اس امت نے امام حسین کے جسم کو اس طرح پامال کیا کہ سینے کی پسلیاں قبر کی پسلیوں سے جہاں ملی ہے۔ امام رضا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ لقد قتلوا فی ھذا الشہر ذریتہ، اس مہینے میں نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے انہوں نے، علی اکبر جیسا جوان، قاسم جیسا نوجوان شہید کیا ہے، اور آگے اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، اور نبی زادیوں کی چادروں کو لوٹا ہے۔ ہماری عورتوں کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کر لے تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس نام نہاد امت نے ان آقا زادیوں کی چادروں کو لوٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 سالہ بچی کے دروں کو اس طریقے سے کھینچا ہے کہ خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔